وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے اس شعر پر بات کرنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے، بزرگ سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں، اور جو پہلے کے مسلمان ہیں، وہ اس سے مراد ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اور جو ان پر چیزیں فرض تھی ان کو ادا کرتے تھے، اور ان میں یہ دھوکہ بازی فریب بھی نہیں تھی، وہ معزز تھے۔ اور آج ہم ان کا کتابوں میں ذکر کیا، ان کے اقوال ہمارے لیے دین میں حجت ہیں۔ وہ جو فرما گئے وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، وہ جو کر گئے وہ ہمارے لیے طریقہ ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے، وہ رستہ ہے۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم نے قرآن کو پش پش ڈال دیا، ترک کر دیا، تم خوار ہو گئے۔ آج سب کچھ ہے، ہر سہولت ہے ہمارے پاس، کیا چیز نہیں ہے۔ آج ہم علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہمارے ہر محلے میں، ہر گھر میں مسجد موجود ہے، مدرسہ ہے، اور اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی پردیس میں ہے تو موبائل ہے، آن لائن دین سکھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ہر سہولت ہے۔ اس وقت تو قرآن پاک بھی چھپتے نہیں تھے، یعنی کہ مستقل ان کا طریقہ کار چھپنے کا نہیں تھا، آج ہے۔ بلکہ اس وقت ایسے سمجھے کہ احادیث کی کتب ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، اور اب پرنٹ ہوتی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہر طریقہ کار موجود ہے، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل طریقہ کار موجود ہیں، آپ جو ہے وہ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ سہولتیں تو آ گئی لیکن دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو کمر کے پیچھے رکھ دیا، تارک قرآن ہو گئے اور ہم خوار ہو گئے۔ وہ مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جو ضروری مسائل ہیں ان پر عمل کرتے تھے، لیکن وہ معزز تھے، ان کی آج بھی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ صرف شعر نہیں سنایا جاتا، اس میں بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اور اگر ہم اس شعر پر صرف غور و فکر کر لینا تو یہی کافی ہے۔